ٹکا خان کی واپسی۔ مشرقی پاکستان میں شورش بپا رہی اور یحییٰ خان راولپنڈی میں بیٹھے تماشا دیکھتے رہے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ 25 مارچ کی فوجی کارروائی کا حکم دے کر طویل ذہنی رخصت پر چلے گئے ہیں۔ انہیں اس بات کی کوئی فکر نہ تھی کہ افواج پاکستان نے خون پسینے سے جو اہلیت حاصل کی ہے اس سے فائدہ اٹھا کر حالات کو سدھارنے کے لیے کوئی قدم اٹھائیں۔ کیا وہ مشرقی پاکستان کے انجام سے مایوس ہو چکے تھے؟ یحییٰ خان کی بے عملی کی کئی توضیحات کی گئی ہیں۔ ان میں سے بعض سیاسی تجزیے پر مبنی ہیں اور بعض محض قیاس آرائیاں۔ ایک تو توضیح یحییٰ خان کے وزیر پروفیسر GW چودھری نے مہیا کی۔ وہ فرماتے ہیں، ان مہینوں میں یحییٰ خان ذہنی طور پر معوف نظر آتا تھا۔ وہ مجھ سے بات کرنے سے بھی کتراتا تھا۔ چودھری صاحب نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یحییٰ خان اتنا حساس طبع تھے کہ انہیں فوج کی بربریت سے گہرا صدمہ پہنچا تھا اور وہ حیران تھے کہ اس کی تلافی کس طرح کریں۔ اس کے برعکس یحییٰ خان کے عملے کے ایک میجر جنرل نے مجھے بتایا کہ جون میں یحییٰ خان نے ڈھاکہ جانے کا پروگرام بنا لیا اور وہ راولپنڈی سے روانہ بھی ہوئے، مگر کراچی میں اس کتیا کے چنگل میں ایسے پھنسے کہ ڈھاکہ جانا بھول گئے۔ غالباً ان کا اشارہ اس خاتون کی طرف تھا جس کی قربت سے صدر مملکت راحت پاتے تھے۔ یحییٰ خان کے ٹولے کے ایک سینئر رکن نے بالواسطہ طور پر یحییٰ خان کے ڈھاکہ نہ آنے کی وجہ یہ بتائی، جب تک ان بنگالیوں کے ہوش ٹھکانے نہیں لگ جاتے ہم ان سے بات نہیں کریں گے۔ آخری وضاحت خود یحییٰ خان سے ملتی ہے جو انہوں نے ایک صحافی کو دی تھی۔ انہوں نے فرمایا تھا، جب بھی ڈھاکہ جانے کا ارادہ کرتا ہوں میرا سٹاف اس کے خلاف مشورہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے وہاں جانے سے سود مند نتائج برآمد نہیں ہوں گے۔ یحییٰ خان اگر چاہتے تو ڈھاکہ گئے بغیر بھی ضروری اقدامات کر سکتے تھے، مگر انہوں نے ایسا کوئی قدم نہ اٹھایا جس سے صورتحال پر خوشگوار اثر پڑتا۔ مارچ والی فوجی کارروائی اور دسمبر کی جنگ کی درمیانی عرصے میں یحییٰ خان نے صرف 2 فیصلے کیے، ایک جنرل ٹکا خان کی تبدیلی اور دوسرے باغیوں کے لیے عام معافی کا اعلان۔ کہا جاتا ہے کہ پہلا اقدام انہوں نے بعض ملکی اور غیر ملکی بہی خواہوں کے اصرار پر اٹھایا تھا، کیونکہ ان کے خیال میں جب تک مشرقی پاکستان کی باغ دوڑ ٹکا خان کے ہاتھ میں ہے وہاں حالات سدھر نہیں سکتے۔ یحییٰ خان نے اس تجویز کو تسلیم کرنے کے بعد سب سے پہلے جناب نور الامین کو صوبائی گورنر کا عہدہ پیش کیا، مگر انہوں نے خرابی صحت کی بنا پر یہ ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر نگاہ انتخاب ڈاکٹر AM مالک پر پڑی جو تعلیم کے لحاظ سے دیندان ساز، پیشے کے لحاظ سے سیاستدان اور عملی طور پر مزدور رہنما تھے۔ انہوں نے یحییٰ خان کی پیشکش قبول کر لی۔ یحییٰ خان کو یہ مشورہ بھی دیا گیا کہ ٹکا خان کو گورنری سے ہٹا کر جنرل نیازی کی جگہ کمانڈر ایسٹرن کمانڈ بنایا جائے یا نیازی کی موجودگی میں مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا جائے تاکہ صوبے میں 3 بڑی شخصیتیں ہو جائیں، ڈاکٹر مالک گورنر کی کرسی پر، جنرل ٹکا خان مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کی گدی پر اور جنرل نیازی سپہ سالار کی مسند پر۔ لیکن جنرل یحییٰ خان نے یہ تجویز مسترد کر دی اور مشرقی پاکستان ڈاکٹر مالک اور جنرل نیازی کے سپرد کر دیا۔ جنرل ٹکا خان اپنی اچانک علیحدگی پر خوش نہ تھے۔ اس کا اظہار ان کے رویے سے بار بار ہوتا ہے۔ انہیں 1 ستمبر کی شام کو آفیسرز میس میں الوداعی پارٹی دی گئی جس میں چھاؤنی کے سینئر افسران نے شرکت کی۔ کھانا ختم ہونے کے بعد جنرل نیازی نے ٹکا خان کو خراج تحسین پیش کرنا شروع کیا۔ ٹکا خان گم سم کرسی میں تن سے سنتے رہے۔ جب وہ جوابی تقریر کرنے کے لیے اٹھے تو انہوں نے فرمایا، مجھے 5 مارچ کو اچانک راولپنڈی میں بلا کر نئی ذمہ داریاں سنبھالنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب دفتن مجھے یہ ذمہ داریاں ڈاکٹر مالک کے حوالے کرنے کو کہا گیا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا ایسا کیوں ہوا، مگر صدر کے فیصلے پر تبصرہ کرنا میرے لیے مناسب نہیں۔ وہی مکمل صورتحال سے واقفیت رکھتے ہیں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو مجدار میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میری خواہش تھی جو کام میرے سپرد کیا گیا ہے اسے پایا تکمیل تک پہنچا کر ہی جاؤں، مگر بڑوں کی مرضی۔ بہرحال آپ حوصلہ رکھیں، آپ کے کمانڈر جنرل نیازی بڑے تجربہ کار ہیں، وہ آپ کی مناسب رہنمائی فرمائیں گے۔ البتہ ایک بات یاد رکھیے کہ حالات پر اپنی گرفت ڈھیلی نہ ہونے دینا، ورنہ یہاں آپ کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ اگلی صبح انہیں الوداع کہنے کے لیے ہم ایئرپورٹ پہنچے۔ صرف سرکاری افسر موجود تھے۔ مجھے ان کی روانگی کا منظر دیکھ کر ان کی آمد کا سماں یاد آ گیا جب 7 مارچ کی روح پہلی سپہر کو وہ حشاش بشاش تازہ دم اور پر اعتماد مسکراہٹ کے ساتھ جہاز سے اترے تھے۔ آج ان کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ ٹکا خان کی روانگی کے اگلے روز 3 ستمبر سپہر کو نئے گورنر نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ اس تقریب میں معززین شہر، اعلیٰ سرکاری افسروں اور سفارتی سربراہوں نے شرکت کی۔ اسی موقع پر بعض سیاستدان مثلاً خان صبور خان، فضل القادر چودھری اور سابق گورنر عبد المنعم خان بھی نظر آئے۔ تقریب کے دوران میری نگاہ ڈاکٹر AM مالک کے نحیف بدن، ڈھلکے ہوئے چہرے اور دھندلائی ہوئی آنکھوں پر مرکوز رہی اور میں سوچتا رہا کہ اس مرد پیر کا حوصلہ کتنا جوان ہے کہ اس نے اپنے ذمے وہ کام لے لیا ہے جو ٹکا خان سے نہیں ہو سکا اور انہیں تبدیل کرنا پڑا۔
ڈاکٹر مالک کے گورنر بننے سے ڈھاکہ میں کشیدگی اور تناؤ کی فضا خاصی حد تک کم ہو گئی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کسی غیر کی جگہ گھر کا ایک فرد آ گیا ہو۔ اگرچہ بنگالی عوام ڈاکٹر مالک سے ایسی عقیدت نہ رکھتے تھے جو انہیں حسین شہید سہروردی، مولوی فضل الحق یا خواجہ ناظم الدین سے تھی، مگر وہ ٹکا خان کی نسبت انہیں یقیناً زیادہ قابل قبول تھے۔ انہوں نے اپنی تقرری کے بعد شہر کی سب سے بڑی مسجد بیت المکرم میں نماز جمعہ ادا کی، جہاں جنرل ٹکا خان نے کبھی قدم رنجا نہ فرمایا تھا۔ غیر بنگالی بالخصوص بہاری آبادی میں جنرل ٹکا خان کے جانے سے عدم تحفظ کا احساس پیدا ہوا۔ ان کا خیال تھا کہ ٹکا خان کے جانے سے شر پسند اور تیز ہو جائیں گے اور غیر بنگالی آبادی کی جان و مال اور عزت خطرے میں پڑ جائے گی۔ مجھے یاد ہے 5 ستمبر کو ایک بہاری اخبار نویس نے کسی ذاتی کام کے سلسلے میں مجھے ٹیلی فون کیا۔ میں نے اسے کہا اب تو بنگالی گورنر آ گیا ہے، تمہیں سول انتظامیہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اس نے جواب دیا، کون سا سول انتظامیہ سالک صاحب، ہمارا گورنر تو مغربی پاکستان چلا گیا ہے۔ دوسرے اہم سیاسی فیصلے یعنی عام معافی کا اعلان 5 ستمبر کو ہوا۔ اس اعلان کے مطابق تمام زیر حراست شر پسندوں کو رہا کر دیا گیا سوائے ان لوگوں کے جن پر فرد جرم عائد ہو چکی تھی۔ اگرچہ یہ بنیادی طور پر اچھا فیصلہ تھا، لیکن اتنی دیر سے کیا گیا تھا کہ اس کی افادیت محدود ہو کر رہ گئی، کیونکہ ستمبر تک تمام باغی بھارتی تسلط میں جا چکے تھے اور ان میں سے اکثر ان کے ہاتھوں تربیت لے کر مکتی باہنی میں شامل ہو چکے تھے۔ اب ان میں سے پیچھے مڑنے کی توقع رکھنا عبث تھا۔ البتہ اگر یہ فیصلہ اپریل کے آغاز میں ہوتا تو اس کے مفید نتائج نکل سکتے تھے، کیونکہ ان دنوں عوامی لیگ کے تقریباً 90 رہنما ابھی تک صوبے کے اندر تھے اور ذاتی تحفظ کی ضمانت پر سامنے آنے اور حکومت سے تعاون کرنے کو تیار تھے، لیکن اب کلکتہ منتقل ہو کر ضلع وطن حکومت سے عہد دفاع کر چکے تھے۔ اس کے علاوہ گوریلا جنگ اور تخریب کاریوں سے بہت سے مفرور بنگالیوں کو امید ہو چلی تھی کہ حالات کا پلڑا ان کی طرف جھک رہا ہے اور وہ جلد یا بدیر مجیب الرحمان کی رہائی اور وطن کی آزادی جیسی نعمتوں سے بہرہور ہوں گے۔ عام معافی کے حکم کے تحت 200 افراد کو رہا کر دیا گیا۔ ان میں سے 112 قیدیوں کو میرے سامنے جو دیپ پور جہاں 2EB نے پاکستان فوجیوں اور ان کے بال بچوں کو ہلاک کیا تھا کوٹڑیوں سے نکالا گیا۔ یہ وہ شر پسند تھے جنہیں جانچ پڑتال کے بعد سفید بے ضرر قرار دیا جا چکا تھا۔ مزید 87 قیدی دوسرے مقامات پر چھوڑے گئے جو انٹیلیجنس کی اصطلاح میں سیاہی مائل سفید یعنی مشتبہ مگر بے ضرر سمجھے جاتے تھے۔ کچھ قیدی ڈھاکہ میں رہا کیے گئے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے مکتی بانی کے کسی رکن یا مفرور سیاسی رہنما نے معافی کے اعلان سے فائدہ نہ اٹھایا، سوائے ان معنوں میں بعض شرپسند وطن پلٹنے والے پناہ گزینوں کا لبادہ اوڑھ کر آزاد مشرقی پاکستان میں داخل ہونے لگے۔ وہ یا تو اسلحہ بارود، گرینیڈ یا بارودی سرنگیں اپنے ساتھ لاتے تھے یا اندر داخل ہو کر مقررہ جگہ سے یہ چیزیں حاصل کر لیتے تھے۔ حکومت نے وطن واپس آنے والوں کے لیے سرحد کے ساتھ ساتھ استقبالیہ کیمپ قائم کیے جہاں راشن، نقدی اور طبی امداد کا اہتمام تھا، مگر ان کیمپوں میں بہت کم لوگ آئے۔ بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کا اعتماد بحال نہ ہوا تھا۔ وہ ہماری ان خبروں کو محض پراپیگنڈا سمجھتے تھے کہ حالات معمول پر آ گئے ہیں اور بھارت کے اس پراپیگنڈے کو حقیقت گردانتے تھے کہ واپس جانے سے ان کی جان و مال اور عزت خطرے میں پڑ جائے گی۔ بعض بنگالی یہ آس لگائے بیٹھے تھے کہ اعلان معافی کا اطلاق مجیب الرحمان پر بھی ہوگا۔ اس امید کو تقویت ان افواہوں سے ملی کہ غیر ملکی طاقتیں مجیب کی رہائی کے لیے یحییٰ خان پر دباؤ ڈال رہی ہیں۔ ان قیاس آرائیوں کو مزید ہوا یحییٰ خان کے ایک بااعتماد جنرل نے ڈھاکہ میں ایسے سوال پوچھ کر دی کہ اگر مجیب الرحمان کو جسمانی طور پر ٹھکانے لگانے کی بجائے سیاسی طور پر ختم کر دیا جائے تو کیا بہتر نہ ہوگا؟ انہوں نے یہ انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ مجیب الرحمان متحدہ پاکستان سے وفاداری کے عہد پر دستخط کرنے کو تیار ہے۔ مزید سوال کیا کہ آیا اس سے نام نہاد تحریک آزادی کی ہوا نہیں نکل جائے گی؟ میں نے عرض کیا اول تو مجیب کے انجام کے بارے میں جنرل یحییٰ خان پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں، اب وہ اس سے کیسے پھر سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ مجیب رہائی کے بعد پھر کلا بازی نہیں کھائے گا؟ مزید بحث سے جان چھڑاتے ہوئے جنرل صاحب نے فرمایا، ارے بھائی میں تو یوں ہی بحث برائے بحث کے طور پر کہہ رہا تھا، تم مجھے سچ سمجھ بیٹھے۔ در حقیقت یہ محض بحث برائے بحث نہ تھی، اس کے پیچھے ضرور کوئی ہاتھ کار فرما تھا، کیونکہ میں نے ایک معتبر شخص سے سنا تھا کہ ایک دوست ملک نے پاکستان اور بنگلہ دیش کے نمائندوں کو ہی بیرون ملک ملاقات کروائی ہے اور یحییٰ خان نے یقین دلایا ہے کہ وہ مجیب الرحمان کی جان بخشی کر دیں گے مگر وقت کا تعین ان پر چھوڑ دیا جائے۔ انہی دنوں ایک جرمن صحافی بھٹو سے ملاقات کے بعد ڈھاکہ پہنچا۔ اس نے مجھے بتایا کہ مغربی پاکستان میں ایک نیا سیاسی سگیہ زیر غور ہے اور بھٹو نے مجھے یہ تاثر دیا ہے کہ اگر وہ اقتدار میں آ گئے تو مجیب الرحمان کو رہا کر دیں گے، کیونکہ مجیب کو سزا دینے کا وعدہ یحییٰ خان نے کر رکھا ہے، بھٹو نے نہیں۔ نئے سیاسی سمجھوتے کا ایک منطقی نتیجہ یہ نکلا کہ مشرقی پاکستان میں قومی اسمبلی کی ان 78 نشستوں کے لیے ضمنی انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا گیا جو عوامی لیگ کے مفرور ہونے سے خالی ہوئی تھیں۔
ضمنی انتخابات کرانے کی ذمہ داری میجر جنرل راؤ فرمان علی کو سونپی گئی۔ انہوں نے دائیں بازو کی ان سیاسی جماعتوں کو نوازنے کا ذریعہ سمجھا جو گزشتہ چند مہینوں سے فوج سے تعاون کر رہی تھیں۔ چنانچہ انہوں نے ان جماعتوں کو اپنے امیدواروں کی فہرستیں پیش کرنے کا کہا۔ انہوں نے درج ذیل بولی دی: پاکستان جمہوری پارٹی 46 سیٹیں، جماعت اسلامی 44 سیٹیں، کونسل مسلم لیگ 26 سیٹیں، کنونشن مسلم لیگ 21 سیٹیں، نظام پارٹی 17 اور ٹوٹل 154۔ مختلف جماعتوں کی طرف سے 154 سیٹوں کا مطالبہ کیا گیا، جبکہ خالی نشستیں 78 تھیں۔ سب کو مطمئن کرنا مشکل تھا۔ اس کے علاوہ یحییٰ خان کا حکم تھا کہ نور الامین پاکستان جمہوری پارٹی کو زیادہ سیٹیں دی جائیں تاکہ وہ مرکز میں مخلوط حکومت بنا سکیں۔ جنرل فرمان ابھی مانگ اور رصد میں تناسب کا حساب لگا رہے تھے کہ جنرل پیر زادہ کا حکم ملا۔ قیوم لیگ کو کم از کم 21 اور پاکستان پیپلز پارٹی کو 18 نشستیں دی جائیں۔ اس پر جنرل فرمان علی نے کہا: اس طرح میرے پاس دائیں بازو کی مقامی جماعتوں کو مطمئن کرنے کے لیے گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ اچھا، تو پیپل پارٹی کے لیے 18 کے بجائے 17 سیٹیں کر دو۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ یحییٰ خان 3 سیاستدانوں یعنی نور الامین بھٹو اور قیوم خان کو بیک وقت وزارت عظمیٰ کا جھانسا دے رہے تھے۔ پتہ نہیں اس ڈرامے کے مرکزی کردار مغربی پاکستان میں کیا کھیل کھیل رہے تھے، لیکن مشرقی پاکستان میں یہ تاثر عام تھا کہ ضمنی انتخابات سراسر ڈھونگ ہیں۔ ضمنی انتخابات میں اپنی جماعت کی کامیابی کے امکانات کا جائزہ لینے کے لیے ایک ریٹائرڈ ایئر مارشل ڈھاکہ تشریف لائے۔ 1 اکتوبر کو شام 5:30 بجے ایک اخبار نویس کے ہمراہ میری ان سے ملاقات ہوئی جو خاصی دیر جاری رہی۔ انہوں نے ضمنی انتخابات کے متعلق میری رائے پوچھی تو میں نے عرض کیا: انٹر کانٹیننٹل کی یخ بستہ فضا میں ٹھہرنے کی بجائے بہتر ہوگا کہ آپ باہر نکل کر عوام کی بے کسی کا ملاحظہ کریں۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ ظلم و ستم میں پیسے عوام کو ضمنی انتخاب سے کوئی دلچسپی نہیں۔ انہیں تو اپنی بقا کی فکر کھائی جا رہی ہے، کیونکہ وہ باری باری پاک فوج، مکتی بانی اور رضاکاروں کے عتاب کا نشانہ بن رہے ہیں۔ اگر مسئلہ اتنا ہی گمبھیر ہے تو تمہارے خیال میں اس صورتحال سے کون نجات دلا سکتا ہے؟ میرے خیال میں یہ جرنیلوں، فیلڈ مارشلوں اور ایئر مارشلوں کے بس کی بات نہیں۔ اس وقت ملک کو ایک ایسے بلند قامت سیاسی مدبر کی ضرورت ہے جو پوری قوم کو یکجا کر سکے۔ میرے خیال میں اس کا حل مجیب الرحمان ہے، جس کی رہائی بلا تاخیر عمل میں آنی چاہیے۔ وقت تیزی سے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، مگر وہ تو غدار ہے۔ یہ سب اسی کا تو کیا در ہے۔ اگر تمہاری افواج تمام قاتلوں کو اعلان معافی کے ذریعے بخش سکتی ہیں تو انہیں مجیب کی رہائی کا کڑوا گھونٹ بھی حلق سے اتار لینا چاہیے، کیونکہ اس نے کسی ایک شخص کو بھی اپنے ہاتھ سے قتل نہیں کیا۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ مغربی پاکستان مجیب الرحمان کی رہائی کی خبر سننے کے لیے تیار ہے۔ چند روز بعد وہ مجیب الرحمان کی بیوی بچوں کو دلاسا دے کر واپس مغربی پاکستان چلے گئے۔ جب دوسرے سیاستدان ضمنی انتخابات کے لیے تیاریاں کر رہے تھے تو بھٹو بار بار اصرار کر رہے تھے کہ اقتدار بلا تاخیر 1970 کے انتخابات کی بنا پر عوامی نمائندوں کے حوالے کیا جائے۔ ملک کو درپیش بحران کے پیش نظر کرسی کا یہ مطالبہ کئی لوگوں کو بے وقت کی راگنی لگا، مگر بھٹو کے حامی کہہ رہے تھے کہ قیادت کے بحران کا واحد حل انتقال اقتدار ہے۔ جنرل یحییٰ خان نے غیر سیاسی طور پر بھٹو کو اقتدار میں یوں شامل کر لیا کہ انہیں 8 رکنی وفد کا قائد بنا کر عوامی جمہوریہ چین بھیج دیا۔ اس وفد کے دوسرے ارکان میں پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر مارشل رحیم خان اور فوج کے چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل گل حسن شامل تھے۔ یہ وفد نومبر کے شروع میں بیجنگ پہنچا اور چینی قائدین سے بر صغیر کی صورتحال کے متعلق بات کی۔ وہاں سے روانگی سے قبل بھٹو نے ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا: ان مذاکرات سے پاکستان کے خلاف جارحیت کی روک تھام ہو گئی ہے۔ اس سے یحییٰ خان کے چند روز پہلے کے اعلان کی تصدیق ہوتی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان پر حملے کی صورت میں چین ہماری مدد کرے گا۔ 12 نومبر 1971 کو عید کے موقع پر چند روز کے لیے میں راولپنڈی آیا تو میری ملاقات وفد کے ایک قریبی ذریعے سے ہوئی، جس نے چینی مدد کے بارے میں میرے سوال کے جواب میں کہا: ہاں، چینی ہمارے عظیم دوست ہیں۔ انہوں نے ہمیں مشورہ دیا ہے کہ ہم بنگالیوں کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ سنا ہے غیر ملکی حمایت کی تلاش میں جن دروازوں پر دستک دی گئی ان میں واشنگٹن بھی شامل تھا۔ وہاں بھی امریکہ کو 2 طرفہ معاہدہ یاد دلایا گیا۔ اس نے پہلے مارشل لا سے قبل چھٹے اشرے میں کیا تھا۔ وہاں سے جو جواب ملا وہ بھی چینی جواب سے زیادہ مختلف نہ تھا۔ ان 2 عظیم طاقتوں کے بارے میں پروفیسر GW چودھری لکھتے ہیں: یحییٰ خان نے مجھے نکسن اور چینی قائدین سے اپنی خط و کتابت دکھائی، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ بنگالیوں سے سیاسی سگے کے آرزومند تھے۔ بھارت نے بھی انہی دنوں اپنی سفارتی سرگرمیاں تیز کر دی تھیں۔ اسے ہماری نسبت زیادہ کامیابی نصیب ہوئی۔ اس نے پہلے روس سے معاہدہ دوستی کر لیا تھا، جو در حقیقت ایک دفاعی معاہدہ تھا، جس کی شق نمبر 5 اور شق نمبر 9 کے ذریعے بھارت کسی بھی وقت روس سے فوجی مدد طلب کر سکتا تھا۔
اس معاہدے کے دفاعی پہلوؤں کی تصدیق بھارتی جنرل ڈی کے پیلٹ کے مضمون مطبوعہ ہندوستان ٹائمز مورخاں 20 اکتوبر 1971 سے بھی ہوتی ہے، جس میں انہوں نے لکھا، اس معاہدے میں فوجی مقاصد بھی پنہاں ہیں۔ جوں جوں افق پر جنگ کے بادل گہرے ہوتے گئے، اس معاہدے کے تحت بھارت اور روس کے درمیان باہمی تعاون کی رفتار بڑھتی گئی۔ پہلے روس کے نائب وزیر خارجہ نکولائی فروبین کی قیادت میں ایک 5 رکنی وفد دہلی آیا، پھر روسی فضائیہ کے سربراہ کی سرکردگی میں ایک اور 6 رکنی وفد بھارت پہنچا، اور آخر میں روسی وزیر دفاع مارشل گریچو خود تشریف لائے اور جنگی تیاریوں کا بنفس نفیس جائزہ لیا۔ انہی دنوں یہ خبر بھی سننے میں آئی کہ دلی میں ایک دفتر رابطہ قائم کیا گیا ہے، جس میں روسی ماہرین اور ہوا باز مستقل طور پر متعین کیے گئے ہیں۔ بھارت کا اصل گٹھ جوڑ تو روس سے تھا، مگر اس نے دیگر اہم ممالک کی حمایت کو بھی نظر انداز نہ کیا۔ چنانچہ وزیر اعظم اندرا گاندھی 24 اکتوبر کو امریکہ، انگلستان اور مغربی جرمنی روانہ ہوئیں۔ ان کے پیش نظر یہ مقصد تھا کہ اگر وہ ان ممالک کو بھارت کی حمایت پر آمادہ نہیں کر سکتی تو کم از کم انہیں پاکستان کی مدد کرنے سے باز رکھ سکیں گے۔ وہ یقیناً اپنے مؤخر الذکر مقصد میں کامیاب ہوئیں۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان مسلح تصادم کے روز افزوں امکانات کو ساری دنیا تشویش کی نظر سے دیکھ رہی تھی، مگر تباہی کو روکنے کے لیے کوئی مثبت اقدام نہیں کیے جا رہے تھے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 26ویں اجلاس میں اندرونی معاملات میں بھارتی مداخلت کے خلاف پاکستانی کی شکایت پر غور کیا گیا تو فیصلہ کیا گیا کہ سرحدوں پر کشیدگی کم کرنے کے لیے وہاں اقوام متحدہ کے مبصرین متعین کر دیے جائیں۔ پاکستان نے عالمی برادری کا یہ فیصلہ مان لیا، مگر بھارت نے اس سے صاف انکار کر دیا۔ فی الحقیقت بھارت کو ایسی کوئی تجویز نہ پاتی تھی جو حالات کو سدھارنے کے لیے مفید ثابت ہو سکے، کیونکہ اگر حالات سدھر گئے تو صدیوں کا سنہرا موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ بحران کی دہلیز پر ملکی اور غیر ملکی سیاست سے بحرانی صورت ذرا نہ سدھری، حالات بد سے بدتر ہوتے گئے۔ یوں لگتا تھا ان کا رخ پہلے سے متعین ہو چکا ہے اور اب دھارا اسی رخ پر بہتا رہے گا۔ خود ڈھاکہ میں زندگی خاصی تلخ ہو گئی تھی۔ مشکل ہی سے کوئی ایسا دن گزرتا تھا جب لوٹ مار، آتش زنی، سیاسی قتل یا بم پھٹنے کی کوئی نہ کوئی واردات نہ ہوتی تھی۔ مثلاً 23 اکتوبر کو دن دہاڑے مشرقی پاکستان کے سابق گورنر منیم خان کو ان کے گھر میں ہلاک کر دیا گیا۔ چند روز بعد ڈھاکہ یونیورسٹی کی حدود میں ایک صوبائی وزیر کی کار کو بگ سے اڑا دیا گیا۔ پھر چوری کی ایک کار میں آتشی مادہ لاد کر اسے موتی جھیل کے کمرشل ایریا میں کھڑا کر دیا گیا اور وقت مقررہ پر یہ سارا مادہ پھٹ پڑا، جس سے 5 افراد ہلاک اور 13 زخمی ہو گئے۔ اگلے روز اسٹیٹ بینک کی پرشکوہ عمارت میں بم پھٹا، اس سے اگلے روز گورنر ہاؤس کے ساتھ والی عمارت میں ٹیلی ویژن اسٹیشن کی بالائی منزل کو آگ لگ گئی۔ یہ واقعات اپنی جگہ بہت اہم تھے، مگر جب روزمرہ کا معمول بن گئے تو لوگوں نے ان میں دلچسپی لینا بند کر دی۔ چنانچہ تقریب کاروں نے مقامی اور غیر ملکی لوگوں کی توجہ مضبوط کرانے کے لیے انٹر کانٹینینٹل کو منتخب کیا۔ وہاں غسل خانے میں معقول مقدار میں آتشی مادہ رکھ کر اسے آگ لگا دی، جس سے ہوٹل کا مقبول ترین حصہ دھڑام سے گر پڑا۔ کئی ہفتوں تک مرمت کا کام جاری رہا اور ہر آنے جانے والا پوچھتا، یہ کیا ہوا ہے؟ یوں بالواسطہ طور پر مکتی بانی کی تشہیر ہوتی رہی۔ 11 اکتوبر کو تقریب کاروں نے اپنی کارروائیوں میں ایک نئے عنصر کا اضافہ کیا۔ وہ ڈھاکہ شہر میں چھوٹی توپیں، مارٹرز لے آئے۔ اس کا اندازہ 10 اور 11 اکتوبر کی درمیانی رات کو شہر سے چھاؤنی کی طرف جاتے ہوئے ہوا۔ جب میں ہوائی اڈے کے پاس پی آئی اے کچن کے نزدیک پہنچا تو یکے بعد دیگرے 2 بم فائر ہونے کی گونج سنائی دی۔ میں نے گھڑی پر نگاہ ڈالی، 1:40 ہوئے تھے۔ میں نے جیپ دیوار کی آڑ میں کھڑی کر دی اور دھماکوں کی آواز کا اندازہ لگانے لگا کہ ان کا رخ کدھر ہے۔ تفتیش پر معلوم ہوا کہ شہر کے شمالی حصے سے مارٹر کے گولے ہوائی اڈے اور چھانے کے ملحقہ حصے پر پھینکے گئے ہیں، لیکن مارٹر میں نشانہ باندھنے کے لیے سائٹ نہ ہونے کی وجہ سے بم ٹارگٹ سے دور جا گرے۔ اس تجربے سے مقامی انتظامیہ کو یقیناً تشویش لاحق ہوئی، کیونکہ آئندہ سائٹ حاصل کر کے بم نشانے پر بھی پھینکے جا سکتے تھے۔ ڈھاکہ کے مضافات میں تقریب کاروں کے کئی گڑھے تھے، لیکن عملی صفائی شہروں تک محدود ہونے کی وجہ سے یہ علاقے باغیوں کے لیے نسبتاً محفوظ تھے۔ مضافات کے حال کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا لیجئے۔